بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام، وحمدًا وشكرًا لك على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة العلم والعرفان، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان، والحمد لله على مجالس الذكر والإيمان، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان. لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد حمد و صلات کے اس میں جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے ابو سعید آپ کی خدمت میں کتاب الفتن کا ایک نیا درس لے کے حاضر ہوا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری میں امام بخاری نے، میں نے آپ کو بارہا اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری میں 97 کتابیں ہیں، 97 کتابیں ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب کتاب الفتن کے نام سے امام بخاری نے لکھی ہے، اور اس کتاب الفتن میں امت مسلمہ کو انہوں نے فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ اس میں 101 احادیث کا انتخاب کیا ہے، جن میں 81 حدیثیں مکرر ہیں اور 21 حدیثیں خالص اور غیر مکرر ہیں۔ مرفوع احادیث کے علاوہ انہوں نے صحابہ کرام تابعین اعظام سے 15 آثار بھی پیش کیے ہیں، اور اس پر 28 عناوین قائم کیے ہیں، یعنی ابواب۔ صحیح بخاری میں 97 کتابیں ہیں، 3450 ابواب ہیں، جن کو آپ عناوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کتاب الفتن کے 28 ابواب یا عناوین انہوں نے قائم کر کے امت کو فتنوں کے اسباب سے، فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو چلیے آج تمہیدی دروس کی آخری قسط آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہم کتاب الفتن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کتاب الفتن کی احادیث کی شرح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ باتیں جو گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان کا اس تعلق سے سوال نامہ پہلے ہم بیان کرتے ہیں۔ ہم نے فتنوں کا عربی لغت میں معنی اور مفہوم کیا ہے یہ بتایا تھا۔ فتنے کا عربی زبان میں معنی اور مفہوم، سونے کو آگ میں تپانے کو فتنہ کہتے ہیں، اور فتنہ اہل ایمان کے لیے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے، ان کے کھرے ایمان کے کھرے پن اور کھوٹ پن کو ظاہر کرنے کے لیے فتنے کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ قرآن مجید میں فتنہ ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر سے اپنا کام کرتی چلی جائے، جس کا آدمی کو احساس بھی نہ ہو۔ فتنے کی بہت سی اقسام و انواع ہم نے بیان کی۔ فتنے کے دور میں ایک توحید پرست مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ ان فتنوں سے بچنے کے وسائل اور اسباب کیا ہیں، اور اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ 11 اصول آپ کے سامنے رکھے گئے، قواعد و ضوابط اور 11 اصول۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے 2 احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کے درس میں
دو سوالات کے جواب ہم دیں گے۔ پہلا سوال ہے فتنوں کا آغاز کب سے ہوا؟ دوسرا سوال ہے فتنوں کا آغاز کہاں سے ہوگا یا کہاں سے ہوا، یا کون سی سرزمین فتنے کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے پوری تاریخ اسلام میں اور مستقبل میں بھی بنے گی۔ فتنے کی آماج گاہ اور سرزمین عراق اور خراسان سے اٹھنے والے چند اہم فتنوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تقریباً 15 بڑے بڑے فتنوں کا ہم ذکر کریں گے۔ دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ چلیے چلتے ہیں، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے درس کا ہمارا ایک اہم سوال ہے کہ فتنے کا آغاز کب سے ہوا؟ فتنے کا آغاز انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد دونوں کو جنت میں بسایا۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، ان دونوں کو جنت میں بسانے کے بعد کہا، دیکھو جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، لیکن یہ جو درخت سامنے تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس طرح تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب ان کو یہ وارننگ دی، یہ حکم دیا کہ تم جنت کی ہر نعمت سے استفادہ کر سکتے ہو، لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا، اس کے پھل مت کھانا۔ ایک عرصے دراز تک دونوں نے اللہ کی اطاعت کا پاس و لحاظ رکھا اور اس درخت کے قریب نہیں گئے۔ شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا اور بڑے سبز باغ دکھائے اور کہا، جانتے ہو آدم اور حوا، تم دونوں کو اس درخت کے پھل نہ کھانے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ اگر تم لوگ اس درخت کے پھل کھاؤ گے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا خلد کی بادشاہت، ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں جنت میں مل جائے گی، شاہانہ زندگی ٹھاٹ باٹ سے تم یہاں گزارا کرو گے۔ اور اس نے قسم بھی کھا کے ان کو یقین دلانے کی کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم بھی کھا کے کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، خیر اندیش ہوں، ہمدرد ہوں، بڑا تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا، انہوں نے اس کی بات میں آ کے بہکاوے میں آ گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا، کھائے نہیں تھے۔ فَلَمَّا ذَاقَا، دونوں نے، کچھ لوگ خطیب حضرات کہتے ہیں عورتوں کی طرف سے اور اسی مائے حوا کی طرف سے حضرت آدم نے پھل کھا لیا، نہیں، فَلَمَّا ذَاقَا، قرآن کے الفاظ ہیں، دونوں نے پھل کو چکھ لیا، حضرت آدم اور حوا نے۔ تو یہ انسان اول کی آزمائش، ابتلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو فتنہ کبھی ابتلا اور آزمائش کے معنی میں آتا ہے، امتحان کے معنی میں آتا ہے۔ تو انسان اول کے ساتھ ہی یہ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، آزمائشیں، ابتلاءات، امتحانات ہر انسان کی زندگی کا لازمہ اور حصہ رہی، ضروری حصہ، کوئی انسان سے بچا ہوا نہیں۔
اور یہ آزمائشیں کبھی نعمتوں کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، نعمتوں سے مالا مال کر کے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مال و دولت کے سیم و زر کے انبار، مال و دولت کی ڈھیر کے ذریعے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتے ہیں، سیم و زر کے انبار سے نوازتے ہیں، رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس، زمین جائیداد دے کر آزماتے ہیں، صحت و عافیت سے نواز کر آزماتے ہیں، بیوی بچوں سے نواز کر آزماتے ہیں، کبھی ان تمام سے محروم کر کے بھی آزماتے ہیں۔ تو آزمائشیں دو طرح سے ہوتی ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ شر اور خیر کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا اور پھر پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، روئے زمین کے جس حصے میں بھی آپ ہیں تو ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جان لیجئے کہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ مختلف قسم کے ابتلاءات، آزمائشیں، امتحانات آتے رہتے ہیں، کیونکہ امتحانات، ابتلاءات، آزمائشیں انسانی زندگی کا ضروری حصہ ہیں اور لازمہ ہیں۔ کوئی بھی انسان اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی ہستی اس آزمائش اور ابتلاء سے محفوظ رہ سکتی تھی تو اس کائنات کی سب سے افضل ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے تھے۔ لیکن آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیرت طیبہ کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو آپ کے سامنے آپ کے باپ کا وجود نہیں تھا۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس وقت رخصت ہو چکے تھے جب آپ اپنے ماں کے رحم میں موجود تھے، حضرت آمینہ بنت وہب کے رحم میں موجود تھے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ آپ ابھی 6 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابھی 8 سال کے بھی ہونے کو جا رہے تھے، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے زیر سایہ ہوئی، تو یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری، اور ذرا سا بڑے ہو گئے تو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا احساس آپ کو ستانے لگا۔ مکے کے لوگوں کی بکریاں چند قیراتوں پر، سونے کے چند قیراتوں پر بکریاں آپ نے چرائیں، اور اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ابتلاءات اور آزمائش کا ایک سلسلہ، نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک ورق ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ایک صفحہ ہمارے سامنے موجود ہے، نبوت سے پہلے آپ کے قوم کے لوگ آپ کو احترام سے نام لیے بغیر جاء الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، صادق امین کہہ کے پکارتے تھے، صادق کہہ کے پکارتے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے قریب ترین رشتہ دار چچا، باپ کے بعد چچا کا مقام ہے، تو چچا سب سے پہلے دشمنی کرنے والا آپ کا چچا تھا، ابو لہب۔ قرآن نے اس کی دشمنی کے تعلق سے ایک سورت ہی نازل فرمائے، تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی حیات طیبہ بھی ابتلاءات، آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے دشمنی اور عداوت، قوم آپ کی اب دشمنی اور عداوت پہ اتر آئی۔ آپ کو 3 سال تک آپ کے پورے خاندان کے ساتھ، بنو ہاشم کے پورے خاندان کو شیب ابو طالب میں محصور کر کے سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا، کوئی انہیں کچھ دے نہیں سکتا، کوئی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں پیدا کر سکتا۔ ایک صحیفہ لکھ کر
کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا، کس قدر آپ کے ساتھ امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، ابتلاءات آئیں. تو یہ ابتلاء اور آزمائش، مکے والوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انکار کیا، تو آپ نے طائف کا رخ کیا کہ بہت ممکن ہے وہاں کے لوگ میری بات کو مان لیں. تو وہاں کے لوگوں نے بھی آپ پر اور اللہ کی توحید کو ماننے کے بجائے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا، آپ کو دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ آپ کو اس قدر مارا پیٹا اور غنڈوں اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے کر دیا کہ وہ پتھر برساتے رہے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا اور خون بہہ کر آپ کے جوتے میں جمع ہو گیا. اور اس طرح آپ نے وہاں سے طائف سے واپس آپ ہوئے تو راستے میں آپ نے عتبہ اور عتیبہ کے باغ میں شیبہ کے بیٹے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں رکے رہے. تو اس نے آپ کو دیکھ کر کچھ انگور کا ایک خوشہ کچھ کھجور آپ کو بھیج دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ سے دعا کی. تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں اور فتنوں سے خالی نہیں تھی. مقدرات، منغصات اور انسان کو بے چین اور پریشان کرنے والے امتحانات، ذہنی الجھنیں، ذہنی پریشانیاں، مصائب و آلام انسانی زندگی کا لازمہ اور حصہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں مکے میں تو آپ کے صرف مشرکین اور کفار آپ کے دشمن تھے. مدینہ جب آپ آئے تو آپ کے 3 قسم کے دشمن وہاں موجود تھے، یہود و نصارہ تھے، مشرکین اور کفار بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں ایک نیا ٹولہ منافقین کا بھی، جو مارے آستین کی طرح آستین کے سانپ بن کر بظاہر وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، لیکن اندرونی طور پر پس پردہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے. بہرکیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد بھی نفاق کا اعتقادی فتنہ کھڑا ہوا، پھر جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا. آپ کی وفات کے بعد تو ایک بڑے فتنے کا آغاز ہوا جس کو فتنہ ارتداد یا ردت کا فتنہ کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مانعین زکوٰۃ کا بھی ایک بڑا فتنہ ظہور پذیر ہوا، جس کو خلیفہ اول صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنہ ارتداد سے اور فتنہ مانعین زکوٰۃ سے نہایت دلیری اور جاں بازی کے ساتھ مدبرانہ حکمت عملی کے ذریعے مسلسل جہادی مہموں کے ذریعے سے اس کو ختم کیا اور ان دونوں خطرناک فتنوں کو دبا کر ان کا قلع کما کر دیا. تو معلوم ہوا کہ فتنے انسانی زندگی کا حصہ ہیں. انسان اول کے وجود میں آتے ہی جنت میں ان کے ہوتے ہوئے بھی وہاں فتنے اور آزمائشیں ان کے ساتھ بھی آئے. تو دنیا میں تو قدم قدم پر ذہنی الجھنیں ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشات ہیں، ابتلاءات ہیں. اور جس قدر آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، طاقتور اور توانا ہوتا ہے، آدمی دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی حساب سے آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. تو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ ابتلاءات اور آزمائشوں اور فتنوں کی بھٹیوں سے کون گزارے جاتے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام. پھر جو ان کے بعد جو ان کے وارثین ہوتے ہیں، علماء کرام، داعیان اسلام، مصلحین، مجددین، ان کو فتنوں کے بھٹی میں تپایا جاتا ہے. تو ناظرین، ایک اور حقیقت کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دل کے پردے پر ثبت کر لیجئے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے آزمائشیں آتی رہیں گی، امتحانات آئیں گے، ابتلاءات آئیں گے، یہاں قدم قدم پر زحمتیں ہیں. ایک شاعر کہتا ہے، ہر قدم زحمتیں، ہر نفس الجھنیں،
زندگی وقف ہے درد سر کے لیے. تو بہرحال انسان کا کمال یہی ہے کہ مومن آدمی آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد نکھر جاتا ہے. مومن آدمی آزمائشوں، امتحانات اور ابتلاؤں کے بعد صبر کر کے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور منافق ابتلا، آزمائش اور امتحان کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اس حقیقت کو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسانی زندگی میں آزمائشیں آتی رہیں. اس کی تخلیق، اس کے مقصد وجود ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو آزمایا جائے. خیر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، شر کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، نعمتوں سے محروم کر کے بھی آزمایا جاتا ہے. فتنے جب آتے ہیں تو آزمائش کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس میں بندے مومن کی بھی اور مشرکین اور کفار کی بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو وجود بخشا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا، کون امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے، مصیبتوں میں کون صبر کرتا ہے، نعمتوں پہ کون شکر کرتا ہے. اسی طرح سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اسی مضمون کی آیتیں اور بھی قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں موجود ہیں. تو معلوم ہوا کہ انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اور سن شعور اور رشد پر کو پہنچتا ہے، اس وقت سے لے کر اس کی آخری سانس تک موافق اور ناموافق دونوں حالتوں میں ہر جگہ اور ہر ایک کو آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزرنا ہی ہے. زندگی بدلتے حالات کا نام ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے 2-3 مہینے پہلے دنیا میں کس قدر ساری دنیا کس قدر سکون سے چل رہی تھی، لیکن کرونا وائرس کا جیسے ہی اعلان ہوا ساری دنیا کے سارے ایئر لائنز بند ہو گئے اور فضائی راستے ایسے چلنے والے ہوائی جہاز اپنی اپنی جگہ پر رک گئے، ٹرینیں بند ہو گئیں، بسیں بند ہو گئیں، لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر سے کاٹ کے رکھ دیا گیا اور اپنے گھروں میں محصور کر کے ان کو ایک طرح سے قید کر دیا گیا. تو بہرکیف یہ اللہ کی ایک آزمائش ہی ہے، ایک امتحان ہی ہے. مومن اس میں صبر کرتا ہے اور اس کو بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر اس استقلال مزاجی کے ساتھ اس کو برداشت کر لیتا ہے. ناظرین، ایک سچائی ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی وہ اچھی نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی کے مطابق موافق حالات میں یا مساعد ظروف میں ہم گزارتے ہیں. جو کچھ اور جیسا کچھ ہم نے چاہا وہ ہمیں مل رہا ہے یا مل چکا ہے. زندگی وہی اچھی ہے جو ہمارے رب کی مرضی اور منشا کے مطابق گزرے. زندگی میں بہت سے امتحانات آئیں گے. اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے وظیفے اور ملازمتیں ختم ہو گئیں اور بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور اس وقت روزی کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور رزاق ہے. جب تک وہ اس روئے زمین پر زندہ ہیں تو ان کے ایک ایک دن کا رزق اور روزی کا وہ ذمہ دار ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رزاق ہے، رب العالمین ہے. وہ بہت ساری کمپنیاں ختم ہو گئی اور بہت ساری کمپنیاں جو دیوالیہ ہوا چاہتی تھیں
اٹھ گئیں اور بہت کچھ کما لیا اس میں انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی اس روئے زمین کا گر نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اور اس پورے کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں، اسی کے مرضی سے چل رہا ہے یہ سب کچھ یہاں پر۔ تو بہرکیف ایک شاعر کہتا ہے شکوہ تقدیر کا اچھا نہ شکایت اچھی، شکوہ تقدیر کا اچھا نہ شکایت اچھی، دوست جس حال میں رکھے وہی حالت اچھی۔ دوست کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، دوست ہے، اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور ان کے بگڑی کا بنانے والا وہی ہے، ان کے قسمتوں کو سنوارنے والا وہی ہے۔ تو اس روئے زمین پر آزمائشیں آتی رہیں گی، اور چاہے وہ انفرادی ہوں یا قومی سطح کی ہوں، یہاں آزمائش اور امتحان کا ہونا ایک امر لابدی ہے، جو ہر فرد کو، ہر قوم کو اپنی زندگی میں اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق، اس کے قوانین، مرضی اور منشا کے مطابق جو قومیں اپنی زندگیاں گزارتی ہیں وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوتی ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے مطابق زندگی گزار کر اس کی رضا ندی اور خوشندی حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار القرار نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس قسم کی تخم ریزی یہاں کی جائے گی، آخرت میں اسی قسم کی فصل کاٹی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس موجودہ زمین کو مختلف انواع و اقسام کے درختوں سے، پھولوں سے، پتیوں سے، بہت سی نہروں، نالوں، ندیوں سے، مختلف سبزہ زاروں سے، جانوروں اور پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے، انواع و اقسام کی نعمتوں سے اسے بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رنگ ریلیوں میں پھنس کر، کون شہوتوں اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو کر اللہ کی اطاعت کو سے روح گردانی کرتا ہے، کون ان تمام چیزوں میں پھنسے بغیر خواہشات نفس اور شہوتوں کو دبا کر، ان پر غالب آ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو ترجیح دیتا ہے۔ جو اللہ کے منصوبوں کے مطابق کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور خبیر ہیں، کبھی ہمیں مال و دولت دے کر آزماتے ہیں، صحت و عافیت دے کر آزماتے ہیں، اعلی اولاد دے کر آزماتے ہیں، زمین جائیداد دے کر آزماتے ہیں، بینک بیلنس دے کر آزماتے ہیں، اور مختلف ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال کر کے آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے اللہ تعالیٰ کبھی بہت ساری دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے کر چھین کر آزماتے ہیں۔ تو بہرحال دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ آپ سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور مجھے اور آپ کو فتنوں کے زمانے میں دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ تو ہم نے پہلے سوال کا جواب آج، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فتنوں کا آغاز، آزمائشوں کا آغاز، ابتلاءات کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ تو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، اور اس روئے زمین پر پیدا ہونے والے آخری انسان تک آزمائشیں آتی رہیں گی، ابتلاءات ہوتے رہیں گے، امتحانات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ فتنے اور آزمائشوں کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کون سی سرزمین فتنوں کی آماجگاہ بنے گی؟ ناظرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، تاریخ اسلامی اس بات پر شاہد عدل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں باب نمبر 16 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب کتاب الفتن میں قائم کیا ہے، باب قول النبی الفتنۃ من قبل المشرق، حدیث کا نمبر ہے 7093۔ فتنہ اس جانب سے، مشرقی جانب سے
نمودار فتنے مشرق کی جانب سے نمودار ہوں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کے جانب منہ کیے ہوئے فرماتے ہوئے سنا، الا ان الفتنۃ ہا ہنا، الا ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ اس جانب سے شروع ہوگا، فتنہ اس جانب سے شروع ہوگا۔ مدینہ کا جو مشرقی علاقہ، مدینہ میں مشرق کا جو حصہ ہے، اسی علاقے میں عراق وغیرہ واقع ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے قبل رونما ہونے والے فتنوں سے آپ نے آگاہ کیا ہے، تاکہ امت ان سے بچاؤ کی تدبیریں کر سکے، ان سے بچاؤ کے لیے دعائیں کریں۔ ہم نے سب سے پہلا اصول فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پہلے درس میں ہی بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ نے پناہیں مانگی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سی چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، بہت سے فتنوں سے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی آماج گاہ اور مرکزی نقطے کی طرف کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف عراق وغیرہ کا علاقہ ہی پڑتا ہے۔ تاریخ شاہد عدل ہے کہ سرزمین عراق ہمیشہ سے فتنوں کی تخم ریزی کے لیے بڑی زرخیز واقع ہوئی ہے۔ یہاں سے اس سرزمین سے بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں، ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ماضی بعید میں بھی دیکھ لیجئے، اس خطے سرزمین میں جس طرح سے انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا ہے اور آج بھی بہایا جا رہا ہے۔ روزانہ ہی آپ اخبارات میں دیکھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ یہاں اتنے آدمی مارے گئے، یہاں اتنے بم پھٹے اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ سرزمین آج بھی فتنوں کے آماج گاہ بنی ہوئی ہے، مرکز بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اور آئندہ بھی بہت سارے فتنے اسی علاقے سے ظاہر ہوں گے۔ چلیے 10-15 بڑے بڑے فتنوں کا ہم آج کے درس میں تذکرہ کریں گے۔ پہلا فتنہ پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت نوح کی دعوت کے مقابلے میں ان کی قوم کے لوگوں نے توحید کی دعوت کو ٹھکرایا اور بہت سارے نیک لوگوں کو جو زمانے میں تھے ان کی وفات کے بعد ان کی تصویریں بنا کر پھر ایک زمانے کے بعد ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنے لگے۔ سورہ نوح میں جس کا تذکرہ ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ تو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کو سرزمین عراق ہی میں نصب کیا گیا تھا۔ شیطان کی بندگی کا رواج وہیں دیا گیا۔ تو یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فتنہ تھا۔ 950 سال کی دعوت کے بعد صرف 80 لوگوں نے اس علاقے کے ایمان لایا تھا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ اور طوفان نوح کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکی تو لوگ اس کشتی سے اترے تھے تو 80 مومن تھے، عورتیں مرد ملا کے 80 افراد تھے۔ اور اس کے بعد جو بستی آباد کی گئی، اس بستی کا نام تاریخ میں آج بھی قریۃ الثمانین رکھا گیا ہے۔ تو یہ پہلا فتنہ تھا، بلکہ بہت بڑا فتنہ تھا جو عراق کے سرزمین سے اٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی تو حکومتی سطح پر ان کی مخالفت کی گئی،
انہیں زندہ جلانے کے لیے بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، وہ بھی عراق میں تھا۔ دوسرا یہ بڑا فتنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام سے آج تک مسلمانوں کی آزمائش بننے والے فتنے اسی سرزمین سے نکل رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں اسی سرزمین عراق سے قدریہ کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، جہمیہ اور معتزلہ کے فتنے، پھر اور اس کے بعد بہت سے فتنے سرزمین سے نمودار ہوئے۔ معتزلہ اور جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے ایک بہت بڑے فتنے کو جنم دیا، جبکہ خوارج اور مرجئہ نے ایمان اور کفر کے اپنے خاص پیمانے مقرر کر رکھے تھے۔ اسی طرح فقہی جمود کی تباہ کاریاں بھی حد اعتدال سے تجاوز کر چکی تھی۔ ایک اور فتنہ نمبر 4، حضرت عثمان بن عفان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے، پھر انہیں شہید کرنے والے بھی عراقی تھے، جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام بھی لگائے۔ آپ ذی النورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سی خوبیاں تھیں، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی کو رضی اللہ عنہ و ارضاہ شہید کرنے والے عراقی تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے مدینہ کے بجائے جب کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو اہل کوفہ نے آپ کو اس قدر پریشان کیا کہ آپ ساری عمر اپنوں سے برسر پیکار رہے، اور آپ کو شہید کرنے والا بھی ایک عبد الرحمن ابن ملجم یعنی خوارج کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اور فتنہ تکفیر بھی، خوارج کا جو فتنہ تھا، ہر چھوٹی بڑی بات پر، ہر گناہ کے ارتکاب پر کافر کافر کہنے والے، اور خوارج کا فتنہ بھی اسی سرزمین عراق سے پیدا ہوا۔ پارسائی اور دینداری کے روپ میں اٹھنے والا خوارج کا فتنہ تکبیر بھی سرزمین عراق سے پیدا ہوا، جنہوں نے اسلام کے آئینی شاہدین صحابہ کرام تک کو کافر قرار ڈالا، بلکہ بہت سارے صحابہ کو کافر کہہ کر ان کو قتل بھی کر دیا۔ معمولی بدعملی کی وجہ سے ہر کسی کو کافر قرار دینا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ خوارج کے ہاں یہ فتنے بڑے عروج پر تھے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الفتن میں بہت سے ابواب قائم کر کے ان کے فتنوں کا رد کیا ہے۔ نمبر 7، عقیدے کے باب میں سب سے پہلا فتنہ قدریہ کا، انکار قضاء و قدر کا فتنہ اسی سرزمین عراق میں پیدا ہوا تھا۔ نمبر 8، حضرت حسین بن علی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، لاڈلے نواسے کو اپنے ہمدردیوں کا جھانسا دے کر کوفہ بلا کر، عراق بلا کر جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کرنے والے عراقی ہی تھے۔ امت مسلمہ اس فتنے کا درد ابھی تک محسوس کر رہی ہے۔ نمبر 9، تاتاریوں کا فتنہ بھی اسی طرف سے شروع ہوا، جنہوں نے مسلمانوں کا صرف عراق میں، صرف بغداد میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا۔ کئی صدیوں کا علمی سرمایہ، علمی خزانہ، کتب خانے، ہر قسم کے کتب خانے وہاں موجود تھے۔ بغداد علمی مرکز تھا، ساری دنیا سے لوگ آ کے وہاں علم کی اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا علمی سرمایہ دریائے دجلہ کی نظر کر کے دریا میں بہا دیا۔ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس دریا کا پانی سیاہی کی وجہ سے، روشنائی کی وجہ سے سیاہ نظر آتا تھا۔ نمبر 10، کتاب و سنت کی روشنی میں تحریک آزادی فکر کے مقابلے میں قرآن و حدیث کی آیات کو پڑھ کر، سمجھ کر، اجتہاد کر کے، اس میں استنباط کر کے مسائل کو اخذ کرنے کے بجائے رائے اور قیاس کا فتنہ بھی کوفے کی سرزمین سے اٹھا۔ انہوں نے صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے عجیب و غریب اصول وضع کیے۔ ہمارے امام کے خلاف یہ بات جا رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ اس طرح سے حدیث کے قیاس اور رائے کا بھی فتنہ یہیں سے ہوا۔ ان کے علاوہ شیعہ اور روافض نے نظریہ خلافت و حکومت کے متعلق بہت انتشار پھیلا رکھا تھا۔
روافض، باطنیہ، اہل باطل، تشیع کے گمراہ فرقوں کے فتنے اسی سرزمین عراق سے نمودار ہوئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو اہل سنت کے خلاف عراق میں شیعہ کس قدر ظلم کر رہے ہیں، کس قدر ان کا خون بہا رہے ہیں، اور کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اہل سنت کا، اہل حق کا وہاں خون نہ بہایا جاتا ہو۔ نمبر 12، فتنہ ارجاء بھی اسی سرزمین کی دین ہے۔ مرجئہ بھی یہیں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگ ایمان کی موجودگی میں عمل کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی قیمت نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں دیتے، ان کے پاس ایمان کی عمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایمان ہے نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں عمل کی حیثیت کو اجاگر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے، احادیث میں مختلف اعمال کو ان کی اہمیت کے پیش نظر ایمان سے تعبیر کیا ہے، ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد کرنا ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کا حصہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، نماز پڑھنا عین ایمان ہے، کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے، مہاجرین اور انصار مدینہ سے محبت کرنا دین و ایمان کا مطالبہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے عناوین قائم کر کے مرجئہ کا امام بخاری نے رد کیا ہے کتاب الایمان میں۔ اسی طریقے سے تقلید کا فتنہ، نمبر 13، تقلید کا فتنہ بھی اسی عراق کی سرزمین سے اٹھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں استنباط اور اجتہاد، تحریک آزادی فکر کے مقابلے میں تقلید عامہ کا فتنہ بھی اسی سرزمین کی دین ہے۔ شریعت سازی صرف اللہ کا حق، کوئی شریعت میں اپنا قانون نہیں بنا سکتا، قانون اللہ کی طرف سے آئے گا، قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن کا بیان سنت مبارکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ تو شریعت صرف اللہ کا قرآن اور رسول کا بیان ہے، ان دونوں کی اتباع کے ذریعے سے ہی نجات ممکن ہے۔ اندھی تقلید کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آنکھ بند کر کے جو لوگ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو ترک کر کے، ان کو چھوڑ کر اندھی تقلید کرتے ہیں تو ان کے نجات کے بارے میں کوئی یقینی بات کہی نہیں جا سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو رائے اور اقوال علماء کو فتوے کی بنیاد بناتا تھا، اور بڑے بڑے علماء کو، احبار اور رہبان کو حضرات انبیاء کے مقام پر فائز کر کے نصوص شریعت کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جس سے ایک بہت بڑا چیپٹر قائم کر کے اس فتنے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بتایا کہ شریعت سازی یہ احبار اور رہبان اور علماء کا کام نہیں ہے، شریعت سازی صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا حق ہے، اس حق میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، قانون سازی، شریعت سازی، دستور سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی شریعت ساز ہے، قانون ساز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے قرآن اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ قانون عطا کیا ہے۔ ان دونوں کے ذریعے سے ان دونوں کی اتباع کے ذریعے سے ہی ہماری نجات ممکن ہے۔ امام بخاری نے اس فتنے کو اسی طرح فتنہ روافض کا بھی کتاب الاحکام میں، فتنہ رائے اور قیاس کا بھی کتاب الحیل میں، فتنہ معتزلہ کے فتنے کا بھی کتاب التوحید میں مدلل طریقے سے جواب دیا ہے اور اصل حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایک اور بڑا فتنہ، نمبر 14، فتنہ انکار حدیث، یہ بھی اسی سرزمین کی دین۔ قرآن اور حدیث دونوں کی بنیاد علم وحی پر ہے۔ منکرین حدیث صرف وحی کو، قرآن کو وحی مانتے ہیں، حدیث کو وحی تسلیم نہیں کرتے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے آغاز میں ہی بدء الوحی کا عنوان قائم کر کے وحی کی عظمت، وحی کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، بتایا ہے کہ قرآن اور اس کا بیان یعنی حدیث دونوں کی بنیادیں وحی الہی پر ہیں، ان کو ایک کو ماننا دوسرے کو انکار کرنا عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ تو امام بخاری نے بڑے اچھے طریقے سے امت کو یہ سبق سکھایا ہے کہ تقلید
اور فتنہ انکار حدیث، فتنہ تقلید سے بھی امت کو آگاہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 15، نجد اونچے علاقے کو کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے مشرق علاقہ نجد کہلاتا ہے، جبکہ نشبی علاقے کو غور کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی جانب فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام والوں کے لیے جب دعا کی تو لوگوں نے کہا کہ اہل نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ صحابہ کرام کے دہرانے کے باوجود بھی وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے دعا نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ادھر سے بڑے بڑے آفتوں کا ظہور ہونے والا تھا۔ کوفہ، بابل جو عراق میں ہے، خراسان وغیرہ نجد کے علاقے میں شامل ہیں۔ یاجوج ماجوج دجال ادھر ہی سے آئیں گے۔ خراسان کے 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو نمبر 16، مستقبل میں جو بین الاقوامی سطح کا فتنہ گر دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے دجال، اس کا بھی ظہور مشرقی جانب سے ہی ہوگا، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی فتنہ ہوگا جس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جائیں گے۔ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، حالیہ شارجہ میں مقیم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس وقت بڑے بڑے 3 فتنے ہیں جس سے نمٹنا امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کرنا، اس سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اور ان 3 فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جس کی طرف انہوں نے اس دور میں جو امت کو لاحق ہیں، اور ان فتنوں سے امت مسلمہ اگر محفوظ ہو جائے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اور معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ ہندوستان میں اس کو پھیلانے والے اخوانی ہیں، اور اسی طریقے سے مودودیت کا فتنہ بھی اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس فتنے کو بھڑکانے والے نام نہاد جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، SIM کے رافضی افراد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مشرکانہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے کرنے والے لٹیرے، شیطانی بدعمل ملاؤں کا فتنہ بھی کچھ کم فتنہ نہیں۔ یہ بھی دین اور ایمان کو لے ڈوبنے والا فتنہ ہے۔ اور ہندوستان میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے شہروں میں مرکز ہیں، لیکن خصوصاً انہوں نے شہر حیدرآباد جو آندھرا پردیش انڈیا میں ہے، اور اسی طرح سے مرزا پور جو اتر پردیش میں UP میں ہے، کہا کہ یہاں ان کے مرکز ہیں۔ اللہ جانے کہاں کہاں یہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے علم ہے، لیکن یہاں کثرت سے پھیلا ہوا ہے ان کا بازار۔ اور اسی طریقے سے آج کل ایک بڑا فتنہ، اب کرونا کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹروں کا فتنہ ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر اپنا دین اور ایمان بیچ کر انسانوں کی جان بے تحاشا لے رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے اہل ایمان مسلمان ڈاکٹر اسلامی ملکوں میں آج بھی ان کا ضمیر زندہ ہے، جاگتا ہے۔ پیسے کے لیے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں بکھے ہوئے نہیں، اور وہ ہر انسان کی، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی کی بھی جان بچانے کے لیے وہ دوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ان کی جانوں کو بچاتے ہیں۔ تو آج یہ پیشہ بھی یہ ایک تجارت بن چکا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں اپنے اس فن کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور صلی اللہ علی نبینا محمد و جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔